نکاح چھپ کرنا ہو، نکاح کو چھپ کر مثل زنا کہا گیا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، علامہ صاحب سے پوچھتے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں نہیں ہو جاتا؟ میں نے کہا عجیب تم بات کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، اس کی روح ہی ختم ہو جائے، اس کی افادیت ختم ہو جائے، اس کا مقصد ختم ہو جائے تو محض تلذذ نفسانی، اس کا کیا مقصود؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دنیاوی چیز کو استعمال کرتا ہے تو کمال رب کی رضا دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی طبیعت میں کسی شے کی طرف شہوت اور رجحان بھی ہے تب یہ بھی وہ اپنی تلذذ نفسانی کی طرف نہیں جاتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اس کو کس کمال پر مانتا ہے اور قبول کرتا۔ یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، اس لیے حضور نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح زوردار کرو، اعلان کرو کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، فلاں خاندان مل رہے ہیں، تاکہ آنے والا بچہ اس معاشرے میں جب آئے گا نا، سب سے پہلے بچے کو ضرورت یہ ہوتی ہے جب اس میں شعور آتا ہے کہ وہ اعلان اپنی برادری، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے باپ کی تعریف لوگوں کے سامنے کرے۔ اگر یہیں سے قدغن لگ جائے اور اس کو پتہ چل جائے لوگ میرے باپ کو پسند نہیں کرتے، یہ میرے باپ اور میری ماں اس معاملے کو پسند نہیں کرتے، یہ ایسا خطرناک زہر اس کے دل میں آ جاتا ہے، جو احساس کمتری ایسی آ جاتی ہے کہ بے شمار خوبیاں اس بچے کے اندر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کمال ہی پر نہیں آ پاتی، وہ گویا کہ اس کو بام عروج ہی پر نہیں لا سکتا۔ تو یہ بنیادی چیز حضور نے پہلی بات فرمائی، اعلنوا بالنکاح، نکاح چھپ کے نہ کرنا، نکاح اعلانیہ کرنا۔ اللہ کتنی حکمت کی بات آقا کرتے ہیں، کیونکہ حضور جوامع الکلم ہے، لاکھوں سالوں کی بات ایک جملے میں کرتے ہیں۔ اس کو میں جب تقریر کروں سمجھانے کے لیے ایک محاورے میں کہتے ہیں نا، اور میں ٹھیک کہوں پوری رات اس حدیث پر بحث کریں نا، اس کے لطائف ختم نہیں ہوتے، ایسا جملہ۔ اب آپ غور کیجئے، نبی پاک نے یہ بات کی ہے 1400 سال پہلے، ایک ہی بات کی اعلنوا بالنکاح، اور 1400 سال سے اس کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا کمال ہے سرکار کے فرمان کا اور علم کی گہرائی اور وسعت کا کہ جو جتنا سمجھدار آتا ہے اتنا اپنا پیغام اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں انبیاء پر بزرگی دی گئی ہے۔ فرمایا پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، مجھے وہ زبان دی گئی ہے کہ میں 1000 سال کی بات ایک جملے میں کرتا ہوں، جس کا ذہن جتنا کھلے گا وہ اس سے اپنا پیغام لیتا رہے گا۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف حدیث، یہ 1500 سال پرانی باتیں جناب سید عالم نے فرمائی ہے، پرانی ظاہراً عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن آج بھی ان کتابوں کی شرح لکھ دی جاتی ہے۔ بھائی ایک دفعہ کلام کی تشریح ہو گئی نہیں، اس میں نکات رنگ ہر دور کی ضرورت اتنی ہے، تو یہ کمال ہے جناب سید عالم کے معجزات کا۔ تو حضور نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو، اور وَضْرِبُوهُ بِالدُّفُوفِ، اس زمانے میں دف بجا کر کوئی مضبوط بات یا دف بج رہے ہیں تو وہ نہیں کہ ناچ گانے کے لیے بج رہے ہیں، وہ ایک اعلان کے طور پر اشارہ ہوتا تھا، وہ ضرورتاً ہوتا تھا کہ جناب ایک اعلان کیا جا رہا ہے، لوگ جمع ہو جاتے، تو سرکار نے فرمایا نکاح ایسا کرو، اعلان کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں دف پیٹنا پڑے۔ ہمارے وہاں اس کے اعلان کا ایک طریقہ شادی کا کارڈ ہو جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، اور یہ بہت مبارک رسم ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ ساری برادری کو جمع کیا جاتا ہے، اس سے بڑی نیکی کیا، نکاح ہوا، ذکر ہوا، رشتہ داروں سے ملنے کا جو اجر ہے اس کو کون شمار کر سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی، اللہ خاندانوں کو آباد رکھے اور رشتوں سے جوڑ کر رکھے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اس کی آزادی ہے۔ کس بات کی آزادی؟ اس کی ضمیر کی آزادی، کہ جس میں وہ کسی تاریکی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ آزادی سے اپنی نسل، اپنی قوم، اپنا نام، اپنی برادری کو بیان کرتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، جتنے لوگ منفی، جتنے بچے یا جتنے نوجوان منفی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں، دہشت گردی، لا قانونیت، بربریت، تو ان کے اندر ایسا کیا غم چھپا ہوتا ہے، ایسی کیا احساس کمتری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی رونائی اور نعمتوں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز سے ہٹ کر کسی کی جان لینا چاہتے ہیں، کسی کو مارنا چاہتے ہیں، کسی کو اذیت دینا چاہتے ہیں۔ ان میں ایسی کیا احساس محرومی رہ گئی؟ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ماں باپ کا اگر اخلاق اچھا نہ ہو، ماں باپ کا اگر گھر میں اخلاق اچھا نہ ہو، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، معاملات، بد تہذیبی، یہ ایک احساس محرومی ہے کہ بچہ جوان ہونے کے بعد اربوں پتی ہو جائے یا بہت بڑا ساہوکار ہو جائے، اس سے یہ احساس کمتری نہیں جا سکتی، الا یہ کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر دین کی پاکیزگی کے ذریعے اس برے جذبے کو دبائے۔ یہ چیزیں جاتی نہیں دل سے۔ اور دوسری چیز کہ جب ماں باپ کی شادی چھپ کے ہوئی اور وہ بتایا ہی نہیں گیا ہو معاشرے کے اندر یہ کس کی بیٹی اور کس کا بیٹا ہے،
تو یہ ایک احساس محرومی ہے. دین نے یہیں پر قدغن لگایا. اسلام اتنا بے نظیر دین ہے اور اتنا ممتاز دین ہے, اور اصل دین ہی اسلام ہے. اس کے علاوہ کیا دین ہے جو مکمل اصول دیتا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں, آپ دیکھیے, اسلام خرابی پیدا ہونے کے بعد بات نہیں کرتا, جو چیزیں خرابی لاتی ہیں پہلے اس کو روکتا ہے تاکہ وہ انجام نہ ہو جائے. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مرض ہے تو بد پرہیزی مت کیجیے. یہ نہیں کہ بد پرہیزی ہونے کے بعد وہ مشورہ دیتا ہے, بلکہ بد پرہیزی کے بعد جو طوفان اور طبیعت کا زوال آئے اس سے پہلے دانا طبیب کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں دوائی طریقے سے کھائیے گا, ان چیزوں کے قریب مت جائیے گا. اب اگر خدا نہ کرے وہ بد پرہیزی سے دھڑام سے زمین پر گر پڑے, وہ کہے ہائے ڈاکٹر نے مار دیا, فرمایا ڈاکٹر نے نہیں مارا, اس کے مشورے پر آپ نہیں چلے. تو دین خرابی آنے سے پہلے, بربادی آنے سے پہلے اس کا مشورہ دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ نکاح چھپ کرنا ہو.